صلی اللہ رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ادخلوا فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 38 سے 43 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قالت خلو فی قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار كلما دخلت لعنت اختها حتى اذا داركوا فيها جميعا قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون۔ آیت 38۔ وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون۔ آیت 39۔ ترجمہ: حکم ہوگا کہ جنوں اور انسانوں کے جو فرقے پہلے گزر چکے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جہنم میں جاؤ، اور جب کبھی کافروں کی ایک جماعت دوزخ میں داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت کو برا بھلا کہے گی۔ پھر جب سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے تو پچھلے جہنمی پہلے جہنمیوں کے بارے میں کہیں گے کہ اے ہمارے آقا، ہمیں انہی لوگوں نے گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں ہم سے دگنا دوزخ کا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن تم کو خبر نہیں، اور پہلے پچھلوں سے کہیں گے تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، لہٰذا اپنے کرتوتوں پر عذاب کا ذائقہ چکھتے رہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ اعراف کی آیت 38 اور 39 کا۔ تفسیر: آیت 38: جہنم میں مشرک ایک دوسرے کے مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اللہ قیامت کے دن ان مشرکوں سے جو اللہ پر جھوٹ باندھا کرتے تھے اور ان کی آیتیں تسلیم نہیں کیا کرتے تھے فرمائے گا کہ تم بھی اپنی جیسی عادتوں اور خوبیوں والی پہلی گزری ہوئی کافر قوموں کے ساتھ، خواہ وہ جن ہوں یا انسان، جہنم میں جاؤ۔ جہنم میں جا کر ہر جماعت اپنی جیسی جماعت پر تھو تھو کرے گی، جیسا کہ خلیل اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک دوسرے کو کافر کہے گا اور ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 166-167 میں فرمایا: جب سردار اپنے عقیدت مندوں سے نفرت کا اظہار کریں گے اور سب عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے باہمی تعلقات ختم ہو جائیں گے، عقیدت مند کہیں گے کہ کسی صورت سے ہمیں پھر ایک دفعہ دنیا میں جانے کی اجازت مل جائے،
تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جیسے یہ ہم سے بیزار ہیں۔ اسی طرح اللہ ان کے برے عمل ان پر سراپا حسرت و افسوس بنا کر دکھلا دے گا اور یہ جہنم سے نکلنے والے نہیں۔ یہاں فرمان ہے کہ جب وہ سب جہنم میں اکٹھے ہو جائیں گے تو مقلد اپنے پیشواؤں کے بارے میں حق تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ یا رب، انہی لوگوں نے ہمیں راہ سے بے راہ کیا تھا، اس لیے انہیں ہم سے دگنی سزا دے۔ سورہ عنکبوت کی آیت 13 میں فرمایا یہ اپنے بوجھوں کے ساتھ ان کے بھی بوجھ لادیں گے۔ سورہ نحل کی آیت 25 میں فرمایا ان کے بوجھ بھی لادے ہوئے ہوں گے جن کو بلا دلیل کے گمراہ کیا کرتے تھے۔ آیت 39 پیشوا اپنے مریدوں سے کہیں گے کہ گمراہی میں ہم سب برابر تھے، اب اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتو، یہ سوال و جواب محشر میں ہوگا۔ چنانچہ سورہ سبا کی آیت 31 سے 33 میں فرمایا کیا اچھا ہوتا اگر تم دیکھتے جب یہ گنہگار رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کو قائل معقول کر رہا ہوگا۔ مرید پیشواؤں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ پیشوا مریدوں سے کہیں گے جب ہدایت تمہارے پاس آ گئی تھی تو کیا ہم نے تم کو اس سے روکا تھا، بلکہ تم خود ہی مجرم تھے۔ مرید پیشواؤں سے کہیں گے نہیں بلکہ تمہاری دن رات کی عیاریوں اور مکاریوں نے اور تمہاری اس ترغیب نے کہ ہم اللہ کو نہ مانیں اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، ہمیں گمراہ کر دیا۔ یہ سب اللہ کا عذاب دیکھتے ہی اپنی اپنی پشیمانی کو چھپا رہے ہوں گے۔ ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے اور انہیں انہی کے کرتوتوں کا بدلہ مل رہا ہوگا۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وکذالک نجزی المجرمین۔ آیت 40 لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش وکذالک نجزی الظالمین۔ آیت 41 ترجمہ ہماری آیتوں کو نہ ماننے والوں کے لیے اور ان سے اکڑنے والوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے۔ ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، آگ ان کا اوڑھنا اور بچھونا ہوگی، اس طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ تھا۔ تفسیر آیت 40 کافروں کے نیک عمل اور دعائیں آسمان تک نہیں چڑھتیں، کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یعنی ان کا کوئی نیک عمل آسمان پر نہیں چڑھتا اور نہ ان کی دعا آسمان تک پہنچتی ہے۔ کافروں کی روحوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے، ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے کافر کی روح آسمان پر لے کر چڑھتے ہیں، راستے میں فرشتوں کی جو جماعت ملتی ہے وہی پوچھتی ہے کہ یہ گندی روح کس کی ہے؟ لے جانے والے فرشتے اس کا نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ روح فلاں بن فلاں کی ہے۔ آخرکار فرشتے اسے آسمان کے دروازے تک لے جاتے ہیں لیکن اس کے لیے دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ایک روایت میں ہے اگر نیک شخص ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے پاکیزہ جسم کی مطمئن روح نکل آ، تو لائق تعریف ہے، ہم تجھے اللہ کی رحمت، اس کی روزی اور اس کی رضا کی بشارت دیتے ہیں۔ فرشتے یہی بشارت دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ آسمان پر لے کر چڑھ جاتے ہیں اور اس کے لیے آسمان کا دروازہ کھلواتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کون؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ فلاں ہے۔ جواب ملتا ہے خوش آمدید اے پاکیزہ جسم کی پاکیزہ روح، آؤ تم لائق تعریف ہو، تمہیں اللہ کی رحمت و روزی اور اس کی رضا مبارک ہو۔ ہر آسمان پر اس کا انہی الفاظ کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ آخرکار روح 7ویں آسمان پر پہنچا دی جاتی ہے۔ اور اگر برا شخص ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے گندے جسم کی گندی روح نکل آ، تو لائق نفرت ہے، ہم تجھ کو کھولتے ہوئے پانی، پیپ اور انہی جیسی دیگر چیزوں کی بشارت دیتے ہیں۔ روح نکلنے تک فرشتے یہی کہتے رہتے ہیں، پھر آسمان پر لے کر چڑھتے ہیں اور دروازے کھلواتے ہیں۔ آواز آتی ہے کون؟ کہتے ہیں فلاں ہے۔ جواب ملتا ہے کہ گندے جسم کی روح کو مرحبا نہیں، واپس لوٹ جا، تو قابل مذمت ہے۔
تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، چنانچہ اسے آسمان و زمین کے درمیان چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر یہ قبر میں اپنے جسم میں آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے نہ نکل جائے۔ آیت 41، کافروں کا لحاف اور بچھونا بھی آگ کا ہوگا، یعنی ان کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا اور لحاف بھی۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنة هم فیہا خالدون۔ آیت 42، ونزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ آیت 43، ترجمہ، جو لوگ ایمان لا کر نیک عمل کرتے رہے ہم ان پر اسی قدر بوجھ ڈالتے ہیں جسے وہ برداشت کر سکیں، یہی جنت والے ہیں جہاں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہم ان کے دلوں کے کینے نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اسی اللہ کی بڑائیاں ہیں جس نے ہمیں جنت کی راہ دکھائی۔ اگر اللہ ہماری رہنمائی نہ فرماتا تو ہم اس کی راہ پا ہی نہیں سکتے تھے۔ بلا شبہ ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم اپنے عملوں کی وجہ سے وارث بنا دیے گئے ہو۔ یہ ترجمہ تھا آیت 42-43 کا۔ تفسیر۔ آیت 42، نیکوں کے ہاتھ چھاؤں کا بیان، بروں کے بعد اچھوں کا بیان ہے جن کے دلوں میں بھی ایمان ہے اور اعضاء بھی شریعت کے مطابق پرخلوص افعال انجام دیتے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ان کی ضد ہیں جن کے دلوں میں کفر ہے اور جو عمل کرنے سے اکڑتے ہیں۔ پھر فرمایا ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا آسان ہے، کچھ مشکل نہیں، کیونکہ ہم انسان کو اس کی برداشت ہی کے مطابق تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے جنت والے ہیں۔ آیت 43، دخول جنت سے پہلے دلوں کے کینے نکال دیے جائیں گے، ہم ان کے دلوں کے کینے نکال باہر کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے جہنم سے نجات پا کر ایک پل پر جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا روک لیے جائیں گے، وہاں ان کے باہمی مظالم کا بدلہ دلوا دیا جائے گا، پھر وہ جنت میں بالکل پاک و صاف ہو کر جائیں گے۔ اللہ کی قسم، جنتی اپنے اپنے مقام و راحت قدے کو اس طرح پہچان لیں گے جس طرح دنیا میں پہچان لیتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جنتی کو اس کا جہنم والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا اور کہے گا کہ اس رب کا شکر ہے جس نے مجھے جنت کی ہدایت فرمائی، اور ہر جہنمی کو اس کا جنت والا ٹھکانہ دکھایا جائے گا اور وہ سرد آہ بھر کر کہے گا کاش مجھے بھی اللہ ہدایت فرماتا، اور اس کی حسرت بڑھ جائے گی۔ پھر جنت والوں کو جہنمیوں کے جنتی مقامات دکھایا دیے جائیں گے، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ یہی وہ جنت ہے جس کے تم لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے وارث بنائے گئے ہو، یعنی تم اپنے عملوں کی وجہ سے حق تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں آئے، جنت میں پہنچے، اور تم نے اپنے اپنے عملوں کی وجہ سے اپنے اپنے مراتب اللہ کی رحمت سے حاصل کیے۔ یہ مطلب اس لیے بیان کرنا پڑا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین مانو تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا، میں بھی عملوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک مجھ پر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل و کرم نہ ہو۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 38 سے 43 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔